الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مقدسہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. نے اپنی سابقہ تقریر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی جن کا تعلق اس گھر سے ہے، جس گھر کی زیارت کے لیے، جس گھر کے حج کے لیے، جس گھر میں عبادت کے لیے پوری کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کھینچے چلے آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا ایک تو اس کعبۃ اللہ کی تعمیرات کے بارے میں، اور دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبۃ اللہ کی سرزمین کو ایسی فضیلت بخشی ہے کہ پوری کائنات میں کوئی جگہ اللہ کے کعبے سے افضل نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اول بھی کعبہ ہے اور پوری مخلوق کا اصل بھی کعبہ ہے اور وسط میں بھی کعبہ ہے. صرف زمین میں نہیں بلکہ اسی محاذات میں اس کا حکم و ساتویں آسمان بیت المعمور تک ہے اور اسی طرح تحت ثری تک ہے. اور مرکز ہدایت بھی اللہ کا کعبہ ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں اس گھر کے بارے میں کئی اسماء، اس کے کئی نام ہیں جو ذکر فرمائے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے
تمام اسماء کو جب جمع کیا ہے تو بعض نے لکھا کہ اس کے 30 نام ہیں، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے کعبہ کے نام ہیں، جیسے کہ کچھ نام میں نے عرض کر دیے تھے کہ اس کا نام کعبہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، حرم بھی ہے، البلدہ بھی ہے، البلد بھی ہے، البلد الامین بھی ہے، البیت العتیق بھی ہے، اور مثابۃ للناس و امنا بھی ہے، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام ام القریٰ بھی ہے، اس کا نام کوسا بھی ہے، اس کا نام حطامہ بھی ہے، اس کا نام بساسا بھی ہے۔ علماء کرام نے اللہ کے اس گھر کے کئی اسماء مبارک ہیں جو ذکر فرمائے۔ اسی طرح اس کے نام میں ایک نام ام القریٰ ہے، جیسے اسی طرح ام رحم بھی ہے۔ اور حطامہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ برا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود تباہ و برباد کر دیتے۔ اور بساسا کا معنی بھی علماء نے کیا کہ تبص بہ الناس، تو جتنے اسماء زیادہ ہوں گے اتنی اللہ کے گھر کا شرف زیادہ ہو۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ بہتر جانے، کہ قریش مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے گھر کو بنائیں۔ اب قریش نے جب فیصلہ کیا تو ایک فیصلہ یہ کیا کہ اس میں چوری کا مال بھی نہیں لگائیں گے، سود کا مال بھی نہیں لگائیں گے، اور مہر بغین یعنی نعوذ باللہ عورتوں کی حرام کمائی کا مال بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ خالص مال جو ہمیں تجارت سے ملے گا، چونکہ مکے والوں کی زراعت کی تو زندگی نہیں تھی، ان کا کام تجارت۔ ایک فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا، اور دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اللہ کے گھر کی 4 دیواریں ہیں، ہر قبائل جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، اور 2 قبیلے، بڑے قبیلے جو ہیں وہ ایک ایک دیوار کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ یعنی اس وقت بڑے قبائل تھے، بنو زہرہ تھے، بنو کلاب تھے، بنو عدی تھے، بنو تمیم تھے، بڑے قبائل تھے اس وقت مکہ مکرمہ میں، بنو ہاشم تھے۔ سب نے آپس میں ایک فیصلہ کر لیا کہ بھئی شرقی دیوار ان 2 قبیلوں کے ذمے ہے، غربی دیوار ان 2 قبیلوں کے ذمے ہے، شمال ان کے ذمے ہے، جنوب ان کے ذمے ہے، پھر مل کے چھت سب کے ذمے ہے، اور یہ 2 قبیلے جو ہیں اپنی اپنی برادری سے، اپنی اپنی قوم سے حلال پیسہ اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا جو پتھر ہمیں اللہ کے کعبے کے قریب ملتا ہے یا سابقہ بنیادوں میں ہمیں ملتا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، اور باقی پتھر جو ہیں وہ اللہ کے کعبے کے قریب کے پہاڑوں سے لا کر اور اس عمارت میں ہم شمار کریں گے۔ مکے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ، جیسے جبل ابی قبیس ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اول جبل وضع علی الارض، اللہ نے سب سے پہلے جیسے زمین کا ٹکڑا کعبے سے بنایا ہے، پہلا پہاڑ بھی زمین میں ابی قبیس رکھا۔ اسی طرح جبل عمر ہے، اسی طریقے سے جبل ثور ہے، اسی طریقے سے جبل کعبہ ہے، جبل ہندی ہے، جبال ہے ماشاءاللہ، مکہ تو ہے ہی پہاڑوں کے درمیان۔
اور اس زمانے میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اتنی مشینیں نہیں ایجاد ہوئی تھی کہ پتھروں کو کاٹا جائے اور بنایا جائے اور ٹکڑے. جیسے جیسے انہیں پتھر ملا، کوئی بڑا ملا، کوئی چھوٹا ملا، کوئی زیادہ عرض والا ملا، کہ جو بھی ملے اس کو استعمال کریں گے. اور لکڑی ہم وہ لگائیں گے جو ہم نے کشتی خریدی ہے. اور کعبے کا مہندس قریش کے زمانے میں جو تھا، روم کے علاقے کا آدمی تھا جس کا نام باقوم تھا. اور درمیان میں یہ فیصلہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے درمیان میں، پہلے تو یہ ایک مسئلہ ان کے درمیان میں اختلاف میں آیا کہ کعبے کی چھت جو ہے اس کو ہم گنبد کی طرح بنائیں یا کعبے کی چھت کو ہم مسطح بنائیں، یعنی سیدھی چھت بنائیں. اور بعض نے کہا کہ اس کو یوں گول گنبد کے بجائے ہم مکبس یوں کر دیں، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جیسی یعنی قبر بنائی جاتی ہے. یہ بھی ایک بات تھی، مسئلہ تھا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کو ہم کس انداز میں کریں. میں آپ درود شریف پڑھ لیں. اور جن بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، آرام سے بیٹھ جائیں. اللہ کا حرم کھلا ہے، کتنی بڑی جگہ پڑی ہے، آرام سے بیٹھ جائیں. کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے، قرآن تو نہیں سنا جاتا. آرام سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. اب قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے کعبے کی چھت جو ہے اس کو ہم مسطح کریں گے، مکبس بھی نہیں بنائیں گے اور گنبد نما بھی. کرو الحمدللہ جی، اللہ کے کعبے کا گنبد بن جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ تو اللہ کے کعبے کا گنبد نہیں بنا اور ہم نے کتنے بنا ڈالے. ہاں جی، ہم نے کتنے گنبد بنا ڈالے ہیں. اور اگر خدا کے کعبے کا بھی گنبد بن جاتا اور اس تعمیر میں تو شریک تھے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، کو نبوت نہیں ملی تھی لیکن میرا مدنی تو موجود تھے نا. حضور کا شریک ہونا، موجود ہونا، اس عمارت میں شامل ہونا، اس فیصلے میں شریک ہونا جو ہے بہت بڑی دلیل ہے. کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ صرف حضور کا فرمان نہیں، فرمان تو بڑی چیز ہے، قول بڑی چیز ہے، عمل بڑی چیز ہے، حضور کا فعل مبارک بڑی چیز ہے. حضور کے سامنے کوئی دوسرا کام کرے اور حضور منع نہ کرے، وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ. یعنی حضور نے خود نہیں کیا کام، کسی دوسرے نے کیا، لیکن آمنہ کے لال نے منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سنت ہے کہ اگر کام غلط ہوتا تو حضور کبھی خاموش نہ رہتے، اگر کام ناجائز ہوتا تو میرا مدنی ضرور ٹوک دیتے. جب آپ خاموش رہے، آپ نے سکوت فرمایا، ماننا یہ ہے کہ وہ کام بھی ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت حضور کے سامنے بن جاتا اور حضور بھی خاموش رہتے تو مسئلہ ہو جاتا پوری دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال فیصلہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو مسطح بنایا جائے. اب سب سے بڑا جو انہیں اہم مسئلہ درپیش آیا وہ یہ آیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے جب انہوں نے جھانک کے دیکھا، اور پہلے بھی وہ جانتے تھے کہ زمانہ جرہم سے لے کر اللہ کی قدرت سے ایک سانپ اندر بیٹھا تھا، اور اتنا بڑا سانپ تھا کہ دیکھ کے دہشت ہوتی تھی. حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نیچے بطن جو تھا، پیٹ، وہ سفید تھا اور اوپر کا حصہ سیاہ تھا، اور وہ کبھی کبھی دیواروں کے اوپر سے بھی کھڑے ہو کے جھانکا کرتا تھا. اتنا بڑا اژدہا تھا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سانپ کو کون ہٹائے؟ آخر اندر سانپ کو ہٹائیں، دیواریں توڑیں تو پھر کام شروع کریں. اب جناب وہ حیران ہیں، پریشان ہیں. آخر میں ولید ابن المغیرہ جو کافروں کا بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ رات سارے اکٹھے ہو جاؤ، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ.
نے کہا بھی دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یہلک المصلحین، اللہ تبارک و تعالی اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کا کعبہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے کعبے کی نعوذ باللہ کوئی اہانت یا توہین کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن رات کھڑے ہو جاتے ہیں سارے اور مانگتے ہیں۔ سارے مکے کے بڑے بڑے جناب سردار جو تھے، بنو زہرہ کے بھی تھے، بنی عبد العزا کے بھی تھے، بنو عبد الاسد کے بھی تھے، بنو تیم کے بھی تھے، بنو عدی کے بھی تھے، سارے اکٹھے ہو گئے، ملتزم پہ کھڑے ہیں اور کہتے کہ اللہم انا اذا اردنا اصلاح بیتک، کہ یا اللہ اگر تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تیرے گھر کو بنانا چاہتے ہیں تو ہماری امداد کر۔ مشرکین مکہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ مسلمان تھے سارے؟ یہ ولید ابن المغیرہ جو دعا مانگ رہا ہے مسلمان ہے؟ یہ وہ بدبخت ہے جس کا نام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ نام کا معنی ہے جس کی مذمت میں اللہ کا قرآن اترا۔ لیکن دعا مانگنے کے وقت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور مسلمان کس سے مانگتا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، مسئلہ سوچ لیں، خدا کرے سمجھ آ جائے۔ یعنی میں کہتا ہوں سارے قرآن کو کھول لو، نبیوں نے مانگا تو خدا سے مانگا، ملائکہ نے مانگا تو خدا سے مانگا، آدم نے مانگا تو خدا سے مانگا، اولیاء نے مانگا تو خدا سے مانگا، اور حتیٰ کہ مکے کے مشرک بھی مانگے تو خدا سے مانگے۔ اس سے بڑی بات ہے کہ ابلیس لعین مانگے تو خدا سے مانگے۔ اللہ نے شیطان کو حکم دیا، لعنتی کر دیا کہ نکل جاؤ۔ شیطان نے کس سے دعا مانگی؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، بنی آدم کا دشمن، آدم کی اولاد کا دشمن، لیکن کہتے ہیں رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ میرا مولا میں پھٹکارا گیا، مردود بن گیا، ملعون بن گیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ یعنی اب اندازہ کرو، آدمی یا تو نبیوں کا تابع ہوگا یا شیطان کا تابع ہوگا۔ دنیا میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک حزب الرحمان بنے گے، ایک حزب الشیطان بنیں گے، ایک رحمان والے ایک شیطان والے۔ دونوں غور کریں کہ دعا کے لیے تو کوئی اور جگہ نہیں کسی کے پاس۔ مکے کے کافریں کھڑے، اللہم انا اردنا، کہ یا اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں کافر، ہیں مشرک، بت رکھنے والے حجر اسود کے قریب انہوں نے بت رکھا ہوا تھا اساف، اسی طرح رکن یمانی کے قریب رکھا ہوا تھا نائلہ، اور درمیان کعبے کے رکھا ہوا تھا حبل، اور سارے اندر باہر 360 بت رکھے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کا بت بنایا، سیدنا اسماعیل کا بت بنایا، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کا بت بنایا۔ بتوں کے پجاری پہلے آ کے اپنے بت کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، پھر حجر اسود سے طواف شروع کرتے تھے۔ پہلے جب طواف شروع کرتے نا مکے کے مشرک، پتہ ہے پہلے آگے اپنے بت کو ہاتھ لگاتے تھے، چوم کے پھر جاتے حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ بت تو پہلے، اللہ کا گھر بعد میں۔ مسلمان تو ایسے نہیں کرتا۔ حاجیوں کس کس بات کا رونا رویا جائے؟ اللہ کے قرآن کے پہلے صفحے پر لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پہلے اس کی زیارت کر کے بوسہ دے کے پھر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت۔ 360 بت رکھا ہوا ہے، صفا پہ بت ہے، مروہ پہ بت ہے،
حبل کی مان رہے ہیں اور دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر تیرا علم جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں تو ہماری مدد فرما. اور ایک روایت کہتی ہے حضور کا عین شباب کا زمانہ ہے, عین جوانی کا زمانہ ہے. کافروں نے کہا کہ ایسا کرو, دعا تو مانگتے ہیں لیکن محمد عربی کو بھی شریک کرو. حضور پاک بھی تشریف لے آئے, دعا مانگی گئی. دوسرا دن جب ہوا صبح کا, انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا کریں. کیا دیکھتے ہیں کہ اجیاد محلے کی طرف, جسے اب جیاد کہتے ہو, اصل میں اس کا نام کتابوں میں اجیاد ہے, اجیاد محلے کی طرف سے ایک بڑا بلند قسم کا, عجیب قسم کا, اور بعض کتابوں میں آتا ہے عقاب کی شکل کا ایک پرندہ آیا. اس پرندے کا بھی بطن سفید تھا, اوپر کا رنگ سیاہ تھا. وہ آیا, اس نے اس اژدہا کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. اب مکے والے مطمئن ہو گئے, انہوں نے کہا دیکھا بھائی اللہ نے دعا ہماری سن لی کہ نہیں سن لی. بہرحال جس سانپ سے ہم ڈر رہے تھے وہ سانپ تو گیا چلا. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے, سانپ والی بات تو ختم ہو گئی, لیکن سب سے پہلے اللہ کی دیوار کو توڑے گا کون؟ مسلمانوں ذرا غور کریں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہو, ہمارے دل میں بھی اتنی احترام ہے کعبے کا. ہم تو سگریٹیں بھی حرم میں پی رہے ہیں, حقے بھی حرم میں پی رہے ہیں, غیبت بھی حرم میں کر رہے ہیں, گیلا بھی حرم میں کر رہے ہیں, لوگوں کو لڑانے کا کام بھی حرم میں کر رہے ہیں, گالیاں بھی حرم میں دے رہے ہیں, جیب بھی حرم میں کاٹ رہے ہیں, چوریاں بھی حرم میں کر رہے ہیں, ہر برائیاں حرم میں کر رہے ہیں, اور ہیں بھی پکے مسلمان. ہمارے اتنا مور لگی ہے اسلام پر, ہمارے اسلام کو کچھ ہوتا ہی نہیں. اتنا مضبوط اسلام ہے ہمارا, نماز نہ پڑھیں اسلام موجود ہے, روزہ نہ رکھیں, حج نہ کریں, زکوٰۃ نہ دیں, کعبے کا احترام نہ کریں, قرآن پہ عمل نہ کریں, قرآن کے قانون پر اور سر خم تسلیم نہ کریں. اسلام ہمارا بالکل پکا ہے, اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں. شراب پئیں, سور کا گوشت کھا لیں, انگریزوں کی شکل بنا لیں, اسلام بڑا پکا. ایسا پکا اسلام تو میرے خیال میں 1400 سال پہلے بھی کسی کو نہیں ملا. جو ہمارے اسلام کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا جی. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, یعنی یاد رکھو جس پیران پیر کو آپ زیادہ مانتے ان کا مسلک بھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر آمدن تندرست ہے, کوئی بیماری نہیں, مجبوری نہیں, ایک فرض نماز چھوڑ دے, امام احمد ابن حنبل فرماتی ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر مر جائے جنازہ نہ پڑھو, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. ایک نماز, ایک. ایمان سے کہو جب ایک نماز مرد نہ پڑھے کافر ہو گیا, اگر بیوی نہ پڑھے تب بھی کافر ہو گئی. مسلمان اور کافر کا نکاح ہوتا نہیں, نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. جب نکاح ٹوٹ گیا اس کے بعد جو اولاد بغیر نکاح کے ہو وہ کیا ہوگی؟ وہ فرماتی ہیں کہ بالکل اس پر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, حدیث سے پاک ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے, فرمایا تحقیق وہ کافر ہو گیا. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا, جو خیانت کرے اس کا میرے مدنی سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا جو عرب والوں کو دھوکہ دے اللہ اس کو ایسے گلا دے گے جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. اب ہم دھوکہ کریں پھر بھی پکے مسلمان, نماز نہ پڑھیں پھر بھی پکے مسلمان,
انگریز کی شکل بنائیں پھر بھی پکے مسلمان، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے سامنے کعبہ ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ، لبیک اللہم لبیک، اور سگریٹ پہ بھی زور، یہ پتہ نہیں کہاں کا لبیک ہے، پتہ نہیں کون سا لبیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ جانتے ہوں گے اس لبیک کا ترجمہ، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ کافر ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ خدا کے گھر کو توڑے کون؟ ولید نے، اسی ولید ابن المغیرہ نے، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا امیر آدمی تھا کفار میں سے، مکے سے طائف تک اس کی جائیداد تھی، باغات تھے، بہت بڑی اولاد تھی، اور خدا کی شان دیکھو کہ خود کتنا بڑا کافر ہے، اور بیٹا کون ہے؟ حضرت خالد ابن ولید ہے نا، خالد سیف الرحمان، اسی کا بیٹا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ ہے جو کہا کرتا تھا انا الوحید ابن الوحید، کہ میں مکے کے سرداروں میں اکیلا ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ چھوڑ دیں، رہنے دیں، اس کو جو دعوے کرتا ہے اپنے اکیلے پن کے، اس کو ہم سمجھیں گے، ہم اس کو جہنم کے پہاڑوں پہ، آگ کے پہاڑوں پہ چڑھائیں گے۔ لیکن احترام یہ ہے، اس سے مسئلہ سمجھو کہ صرف ادب کرنے سے آدمی کو کچھ نہیں ملتا، احترام کرنے سے کچھ نہیں ملتا، کعبے کے بنانے سے کچھ نہیں ملتا، مسجدوں کو بڑے اونچے اونچے مینار لگانے سے کچھ نہیں ملتا جب تک اندر ایمان نہ ہو۔ اس نے کہا بھی بات سنو کہ میں عمر میں ذرا بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دیوار پہ کھڑے ہو کے پہلے میں توڑتا ہوں، اگر مجھ پر کوئی عذاب آ گیا، میں مر گیا، چلو میں نے زندگی دیکھ لی ہے، اچھے دن گزار لیے، مر گیا، کوئی جوان تو نہ مرے، سب سے پہلے میں بوڑھا قربانی دوں۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، چڑھ گیا جناب، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا، جا کے ایک دو پتھر توڑے، ایک دو پتھر توڑتے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے اس کا پاؤں جو پھسلا نہ، کہنے لگا اللہ میاں ڈراؤ نہیں، میں تو نیک نیتی سے توڑ رہا ہوں۔ خیر پھر اس نے توڑ لیا، نیچے اتر آیا، ادھر کہا بھی اب تو توڑو، نے کہا نہ 24 گھنٹے ہم انتظار کرتے ہیں، اگر رات تجھ پر کوئی عذاب پڑ جائے، کوئی ضروری ہے کہ عذاب جلدی آ جائے، دیر سے بھی تو آ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب پھر بھی نہ آیا، پھر انہوں نے دیواروں کو توڑا اور تعمیر شروع کی، اور پورے کعبۃ اللہ کو، اور ایک فیصلہ کیا کہ کعبے کا دروازہ جو ہے وہ اونچا لگا دیں۔ اونچا دروازہ لگانے میں دراصل 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے میں سب سے نیچی جگہ جو ہے یہی کعبے والی جگہ ہے، جب سیلاب آتا ہے بارشوں کا اور پہاڑوں سے پانی گرتا ہے تو اس سب کا راستہ جو ہے وہ یہی حرم والا راستہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ بارش کا سیلاب آیا، یہ حرم کے یہ جو آپ کو پنکھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے قریب پانی پہنچ گیا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، ہم بچے تھے، لوگ تیر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے، خدا کا کعبہ تو خالی ہو نہیں سکتا نا جی، تیر کے طواف ہو رہا ہے، جیسے اب ہو رہا ہے اسی طرح طواف جاری، اور اللہ کے کعبے کا دروازہ دیکھیں کتنا اونچا ہے، آدھا ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بادشاہ نے پوری دنیا کے بڑے بڑے
سمجھ والے ماہرین کو بلا کے فیصلہ کیا کہ بھئی اللہ کے بندے، یہ ہر سال جو بارشیں آتی ہیں اور پورا پانی حرم کے راستے سے گزرتا ہے، اس کا کوئی حل کریں۔ اب انہوں نے بار بار نہریں بنائی ہیں، جیسے پانی پہاڑوں سے گرتا ہے ان نہروں میں چلا جاتا ہے، اور ایک نہر پورے حرم کے نیچے بنائی ہے جو پانی کو نیچے سے لے جائے تاکہ اللہ کے حرم میں پانی داخل نہ ہو۔ ابھی لیکن نے دیکھا ہوگا رمضان شریف میں حرم کے باہر بن رہی، اسی لیے کہ پانی جو ہے باہر سے نکل جائے۔ اور بڑے بڑے جو سیل آتے تھے، اور مکے کے سیل بڑے مشہور تھے، عرفات کا سیل علیحدہ آتا تھا، اسی طرح السیل جو وادی ہے طائف کے راستے میں اس کا سیل الگ آتا تھا، جبل نور کی جانب سے الگ آتا تھا۔ اسی لیے یہ جنت المعلا اعلیٰ حصہ ہے، اوپر والا، اور یہ مسفلا محلہ جو کہتے ہیں، مسفلا مانا اسفل، نیچے والا حصہ، اسی سڑک کو مثال کہتی ہیں۔ یہ سارا پانی یوں بہتا تھا، تو قریش نے فیصلہ کیا دروازہ اونچا لگاؤ تاکہ کوئی پانی کعبے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ایک وجہ تو کعبہ کے دروازے کے اونچا کرنے کی یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، مکے کے کعبے کے ہم مجاور ہیں، سدنۃ البیت ہیں، حجبہ ہیں، تو ہماری مرضی ہے اگر کسی کو ہم داخل نہ ہونے دیں، اوپر چڑھے گا دھکا دے کے گرا دیں گے۔ یہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے دیوار میں کعبے کا دروازہ انہوں نے اونچا فیصلہ کیا، اور ایسا کرو کہ کعبے کو چھوٹا کر دیتی ہیں، کچھ حصہ باہر نکال لیتی ہیں۔ ایک تو لکڑی پوری نہیں ہو رہی جس کے انہوں نے شتیر ڈالنے تھے، اور اندر اس کے 6 ستون رکھے، 3 ایک صف میں اور 3 ایک صف میں، کل 6 ستون تھے۔ اور یہ حضور پاک کے زمانے تک، آپ کے فتح مکہ تک بھی یہ 6 ستون رہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین عمر، سب کہتے رضی اللہ عنہ، آپ آئے اور کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو حضرت بلال کو بلاؤ، کیونکہ جس دن میرے آقا نے نماز پڑھی ایک حضرت اسامہ ساتھ تھے اور ایک حضرت بلال ساتھ تھے، جو کعبے کے اندر بھی حضور کے ساتھ داخل ہوئے۔ سب کہتے رضی اللہ عنہ۔ جب صحابہ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اور اللہ کے انبیاء کا نام آئے تو علیہ السلام، اور حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، ضرور شریف پڑھنا ہے۔ کم از کم کوئی مسئلہ تو حاجی یاد کرو۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب، سب کہتے رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے طرف، اس نے کہا کہ بلاؤ حضرت بلال سے پوچھو مجھے کعبے کے اندر وہ جگہ بتائے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق محمد عربی، کہ جہاں نماز پڑھی ہے، جہاں قدم لگے ہیں، جہاں سجدہ کیا ہے، جہاں رکوع کیا ہے، اس جگہ کو تلاش کریں۔ تو حضرت بلال نے کہا آپ ایسا کریں کہ کعبے کی دیوار سے 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں، اور 2 ستون جو ہیں پہلی صف والے ان کو بائیں پہ رکھیں، ایک ستون کو دائیں پہ رکھیں، اسی اور 3 ستونوں کو پیچھے رکھیں، اسی جگہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جناب خیر اس دیوار کو مختصر کر دیا۔ کعبے کا حصہ جو ہے بعض روایات میں ہے 6.5 ہاتھ، اور بعض روایات میں ہے 7 ہاتھ، یعنی جس دیوار میں پرنالہ مبارک لگا ہوا ہے، یعنی 6.5 ہاتھ جو ہے یہ دراصل کعبے کا اندر کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب نماز کھڑی ہوگی
تو لوگوں کو حتیم سے نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام کعبے کے باہر ہیں، اگر کوئی اندر رہ گیا تو وہ امام سے آگے ہو جائے گا، وہ کعبے کے اندر ہوگا، سب کی نماز خراب ہوگی۔ اس لیے جب جماعت نہ ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت ہے، امام چونکہ کعبے کے باہر کھڑا ہے اور کوئی مقتدی کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے تو سب کی نماز خراب کر دی، اس لیے وہ حتیم سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن حاجی ماشاءاللہ یہ ان کو بس اللہ ہدایت دے، ورنہ نہیں اسی وقت زور لگاتے ہیں، مسئلے کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے اگلے دن حاجی ناراض ہو کہتے ہیں جی جمعہ کے دن میں جی دیکھو پتہ نہیں سجدہ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں لگا۔ اور خدا کے بندے تمہیں جو پتہ نہ لگے یہ امام کی غلطی نہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے کہ آج تک ہم نے سنت محمد مصطفیٰ پہ عمل نہیں کیا۔ حالانکہ حدیث میں موجود ہے کہ آمنہ کے لال جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ اگر ہمارے علماء اور مولوی حضرات کبھی کبھی اپنی مسجدوں میں مہینوں میں ایک دفعہ بھی پڑھا دیتے تو امت کو مسئلہ تو سمجھ آ جاتا۔ 18 سال نہ پڑھائے، کبھی کبھی ایک مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی پڑھا دیا جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جناب سجدے کی صورت بھی پڑھی جاتی ہے اور جمعہ کے دن پڑھی جاتی۔ لیکن ہمیں تو لڑنے لڑانے سے کے بغیر کوئی فرصت ہی نہیں ملتی، مسئلہ کون بترائے؟ ہمارے یہاں تو بس جھگڑا ہے، مقابلہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف سپیکر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ گالیوں کی بوچھاڑ ہے اور کفر ہیں، اور جناب جو دنیا کے دشنام ہیں اور جو دنیا کی غلط باتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے کہی جا رہی ہے۔ کسی کو آج تک کسی نے وضو نہیں بتلایا، نماز نہیں بتلائی، حلال و حرام نہیں بتلایا، عورت کے حیض کے مسائل نہیں بتلائے۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں حیض کے ساتھ آئیں جی احرام نہیں باندھا، کیوں نہیں باندھا جی مجھے حیض تھا۔ اور بعد میری بیٹیوں نے حیض کے ساتھ احرام باندھا، مکے میں پہنچ گئیں اور معلم کے پاس انہوں نے بتلا بھی دیا، لیکن آگے کوئی مسئلہ جاننے والوں نے کہا جی ٹھیک ہے عمرہ ہے عمرہ ہے عمرہ ہے، حیض کی حالت میں طواف بھی کر دیا، صفا بھی دوڑ لی، عمرہ بھی کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ پاک سب پہ رحمت کرے اور ہدایت۔ حالانکہ اندازہ کرو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ بھی عورت کو حیض ہو تو عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، تو جب مسجد میں نہیں جا سکتی اللہ کے گھر والی مسجد میں جا سکتی ہے؟ ایک معمولی سی بات ہے، کامن سینس ہے۔ جب عورت ناپاک ہے سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہو سکتی، اور احرام کا جہاں تک مسئلہ ہے یاد کر لو، عورت حیض میں ہے، عورت نفاس میں ہے، احرام باندھنا کوئی منع نہیں، وہ غسل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، احرام کی نیت کر لے گی اور آ جائے گی، اپنے گھر میں انتظار کرے گی، اپنے آپ کو احرام میں سمجھے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، بال نہیں گرائے گی، ناخن نہیں کاٹے گی، جب پاک ہو جائے سادے پانی سے غسل کر کے طواف کر کے صفا دوڑ کے بال کٹا لے، عمرہ اس کا پورا ہو گیا۔ احرام حیض میں بھی باندھ سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، مدینہ منورہ میں جائیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر سے کھڑے کھڑے زیارت کر لے علیحدہ بات ہے، اندر داخل ہونا جو ہے وہ منع۔ لیکن کسی نے آج تک مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ اسی طرح نفاس کا حکم ہے۔ نفاس کیا کہتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد جو خون ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس۔ اور جو ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیض۔ اچھا چلو بھائی ماشاءاللہ، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مولوی ہوں وہ نہ بتلائیں، جو عام میرے بھائی ہیں میرے جیسے وہ مسئلہ بتلائیں، عورت کا بچہ پیدا ہو تو کتنی مدت ہوتی ہے؟ مولوی نا، ہاں جی جلدی جلدی بتلائیں سر، کتنے دن؟ کب عورت پاک ہوگی؟ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد۔ یہ سال بالکل غلط ہے۔ غلط ہے۔
کون کہتا ہے 40 دن؟ عورت کے سمجھ لیں ولادت کے بعد کوئی مدت نہیں ہوتی. جس وقت عورت کا خون بند ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے، چاہے 1 دن میں بند ہو جائے، چاہے 2 دن میں بند ہو جائے، چاہے 3 دن میں بند ہو جائے. 40 دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بلیڈنگ جاری ہے، خون بند نہیں ہو رہا تو ہم 40 دن تک انتظار کریں گے. اگر خون بند ہو جائے، چاہے پہلے دن بند ہو جائے، عورت غسل کر لے، پاک ہو گئی، نماز پڑھے، مسجد میں جائے، جو مرضی ہے کرے. مسئلہ سمجھ آیا؟ بھئی 40 دن کا کیا معنی کہ بچہ پیدا ہوا لیکن خون ابھی آ رہا ہے تھوڑا 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 تھوڑا. اب کتنا انتظار کریں؟ 40 دن. 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، عورت غسل کر لے گی، پاک ہو جائے گی، چاہے خون آتا رہے. 40 دن سے زیادہ نفاس نہیں ہوتا. 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے. کم مدت اس وقت ہے جب خون بند ہو جائے. اب دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا، سفید داڑھی والوں نے بھی 40 دن بتائے. کیوں کسی نے آج تک مسئلہ آپ کو بتایا نہیں؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو میرا ہے، قصور میری برادری کا ہے جنہوں نے مسئلہ کبھی سمجھایا نہیں. اچھا حیض کے کتنی دن ہوتے ہیں؟ نہ مولوی نہ بتائیں، مولوی تو پھر بھی جانتا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کرے وہ بھی نہیں جانتا ہوگا. کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہاں جی جلدی 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 جلدی، میں سن نہیں رہا، انگلی اسے بتا دیں. اچھا ایک کہتے ہیں 5 اور ہاں جی کتنا؟ ہاں جی میں نے کہا تھا مولوی نہ بتائے، مجھے پتا ہے جو بتا رہے ہیں وہ مولوی ہیں. بات سن لیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن. باقی عورت کی عادت ہے کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 8 دن. یعنی ان کے نزدیک 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا، 3 دن سے کم حیض نہیں ہو سکتا. اگر 10 دن گزر گئے پھر بھی خون بند نہیں ہوا، اب حیض نہیں استحاضہ ہے، بیماری کہلائے گا، حیض نہیں کہلائے گا. اب غسل کرے گی عورت، نماز پڑھے گی، سب کچھ کرے. جا گئی ہے بات. اگر ہم ہر جمعہ والے دن ایمان سے کہیں، اگر مولوی ہر جمعہ کے دن اپنی برادری کو، اپنے حاضرین کو ایک مسئلہ بھی یاد کرواتے رہیں، مہینے میں 4 ہو جائیں گے اور سال میں 50 مسئلے کا حافظ بن جائے گا آدمی. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو اسلحہ ہے. مسئلہ ہمارے یہاں کہاں آیا؟ اب دیکھیں جناب، اندازہ کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ ہے تو حتیم کا حصہ جو ہے ایک روایت میں 6.5 ہاتھ اور ایک روایت میں کتنی تھا؟ 7 ہاتھ. اچھا یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس نے دیوار جو تھا نا جی اساس بنیاد، اس کو بھی گنا، اس نے کہا 7 ہاتھ. جس نے بنیاد نکال کے باقی جگہ گنی، اس نے کہا 6.5 ہاتھ. ورنہ بات دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں غلط نہیں. اب جناب دیواریں کھڑی ہو گئی، جب موقع آیا حجر اسود لگانے کا، قبائل الجھ گئے. ان کے ذمے حجر اسود والی دیوار تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیوار ہمارے حصے میں، حجر اسود بھی ہم لگائیں گے. دوسروں نے کہا عجیب بات ہے، حجر اسود تو اتنی برکت والی چیز ہے، تم لگاؤ، ہم کیوں نہ لگائیں. حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ تمام قبائل والوں نے اپنے خون نکال کے پیالے بھر لیے اور ان میں انگلیاں ڈال کے قسم کھا لی کہ یہ حجر اسود ہم لگائیں گے یا مر جائیں. ایک کافر لیکن کعبے کی محبت کتنی ہے کہ ہم مر جائیں گے. ہمارے حاجی بیچارے جنازہ دیکھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، آدھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھو پھر آگے، دوسرا کہتا ہے یار ایک بھی نہیں دیکھنا کہ لین لگی. گنتے رہتے ہیں بیچارے، یار 3 جنازے، 4، 5،
وہ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں اس دفعہ یہیں مرنا پڑ گیا. وہاں سے تو دعائیں کر کر کے آئے تھے اللہ میاں مکہ مدینہ پہنچے. اگر اللہ میاں جلدی گھر پہنچا. حج 9 ذی الحج کے بجائے اگر کل پرسوں ہو جائے تو اچھا ہے. خدا کے بندے, خدا کے کعبے میں ساری دنیا, پورے مکے کے جہاں جہاں بھی کوئی آدمی مرے یہاں جنازہ لے آتے ہیں تاکہ ہماری نماز کعبے میں ہو جائے, لاکھوں کی ہمیں دعا مل جائے. تو اگر سارے مکے کے لاکھوں کی آبادی میں 4, 5, 10 جنازے آ جائیں تو ڈرا نہ کرو, مرنا ہم نے وقت پر ہے. اور تمہیں ڈر ہے تو ڈرو, میرے لیے دعا کر لو اللہ ایمان پہ موت دے, دفن مدینے میں نصیب کر. موت ایمان پہ ہو, یہ یاد رکھنا. اگر موت ایمان پہ نہیں ہے نہ زمزم چھڑا سکتا ہے نہ غلاف کعبہ چھڑا سکتا. شرط یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جو مرنے کے وقت آخر میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہو, اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہو, فرمایا سمجھو کہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں مرا, مدینے میں مرا, بدر میں مرا, طائف میں مرا. یہ نہیں فرمایا کہ ریشمی کفن ملا, کہ چھوٹا موٹا کفن ملا. فرمایا من قال لا الہ, جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ, یا قرآن پڑھتے ہوئے, حدیث پڑھتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آ گئی, سمجھو کہ پہلی منزل آسان ہو گئی. اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے, کیونکہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام ہے میں نے کیا عرض کیا تھا, درود شریف پڑھ لیں, اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو صرف وہ بیٹھ جائیں. انہیں درود شریف پڑھا ہو, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نہ بیٹھیں. اب جناب جب جھگڑا بڑھ گیا تو کافروں کے سرداروں نے کہا کہ بات سنو, لڑائی نہ کرو, اللہ کا گھر بنایا ہے, اللہ کے گھر کی عبادت کرنی ہے, لڑائی کی کیا بات. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں رات اور انتظار کرتے ہیں اس راستے سے صبح کو جو آدمی ہے, اس وقت یہ حرم کے دروازے تو نہیں تھے, نہ باہر کا کوئی حرم بنا ہوا تھا, اس وقت تو گلیاں تھی. اس گلی سے جو آدمی صبح کو سب سے پہلے آئے وہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان کہ حجر اسود کا پتھر جو ہے اس کو کون رکھے. سب نے اتفاق کر لیا. اب دیکھیں خدا کی شان ہے, سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اس گلی پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں, صبح کا وقت ہے, ادھر سے صبح کا تارا چمکا, ادھر سے میرے مدنی پاک کا نظارہ چمکا. حضور پاک آئے, کافروں کی نظر پڑی, کہتے اب شروع بالصادق الامین. کہتی ہے مبارک ہو, فیصلے والا کون ہے؟ سچا ہے, امانت والا حضرت محمد مصطفیٰ. اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو پہنچنا ہے, میرے کعبے کا جھگڑا ہے, میرے گھر کا فیصلہ ہے, حجر اسود کا فیصلہ ہے, تو کرنے کے لیے جانے والا میرا مدنی محمد ہے. حضور پاک آئے, حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ بماذا تتنازعون, کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور حجر اسود کا جھگڑا ہے. فرمایا جھگڑا نہ کرو. آپ نے چادر مبارک اتاری, حجر اسود کو فرمایا اس چادر پہ رکھ دو. فرمایا تمام قبیلے کے سردار چادر کے کونے پکڑ کے اٹھا کے چلو, تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے کہ میں نے حجر اسود نہیں اٹھایا. تمام کافروں نے, سرداروں نے چادر کے کنارے پکڑ لیے. کعبۃ اللہ کے ساتھ جب حجر اسود کو لے آئے, حضور نے فرمایا کفو ٹھہرو, اتنے تک لانا تمہارا کام تھا, اب اللہ کے گھر کی دیوار میں رکھنا محمد مدنی کا کام ہے. اس کو میں دیوار میں خود اپنے ہاتھ سے رکھوں گا. ایک کافر بول پڑا, کہنے لگا اے سرداروں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک غلام ہے, نوجوان ہے,
شباب ہے اور تم بڑے بڑے سردار سارے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے نوکر کھڑے ہوں. کیا وجہ کہ تم نے اس کو فیصلے والا بنا دیا. لیکن سارے سردار بول پڑے. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے اس نوجوان جیسا پاک ہم نے نہیں دیکھا, اس نوجوان جیسا سچا ہم نے نہیں دیکھا, اس نوجوان جیسا جمال ہم نے نہیں دیکھا, اس جیسا کمال ہم نے نہیں دیکھا. جب سے پیدا ہوا زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا, جب سے پیدا ہوا زبان پہ کبھی گالی نہیں آئی. اس نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجر اسود کو رکھا گیا, اور یہ حجر اسود کیا ہے؟ جنت کا ایک پتھر ہے. جنت سے اللہ پاک نے بھیجا. بعض روایات میں آتا ہے جبریل لائے, بعض میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام آئے پھر اللہ نے یہ پتھر عطا فرمایا. اور اس پتھر میں حضور پاک کی ایک روایت مبارک ہے, اتنی چمک تھی, روشنی تھی, آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا اور اللہ کے کعبے کا غلاف دیواریں بن گئی. پہلا غلاف چڑھانے والا کون ہے؟ دبا, جیسے میں نے بتایا تھا. بعض علماء نے لکھا اس کا نام اسعد الحمیری ہے, لقب اس کا دبا ہے. اور بعد میں یاد رکھیں ایک غلاف نہیں, کعبے پر کئی غلاف چڑھتے تھے. زیادہ مشہور غلاف جو ہے ایک رمضان میں چڑھتا تھا اور ایک محرم کی 10 تاریخ کو چڑھاتے تھے تاکہ حاجی چلے جائیں, بعد میں غلاف چڑھایا جائے تاکہ غلاف خراب نہ ہو. اور غلاف کی بھی قدرت دیکھیں, کبھی اس کو سادہ چڑھایا گیا, کبھی گتن کے کپڑوں کا چڑھایا گیا, کبھی یمن کی چادروں کا چڑھایا گیا, اور کبھی کسی کپڑے کا چڑھایا گیا, کبھی سرخ چڑھایا گیا, کبھی سفید چڑھایا گیا, کبھی سبز چڑھایا گیا, اور کبھی پھر ریشم کا چڑھایا گیا, اور کبھی ہر ٹکڑے کا علیحدہ رنگ تھا, لیکن سب سے آخر میں سیاہ رنگ کا کپڑا چڑھایا گیا. اللہ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ آخر تک پھر غلاف کعبہ کا رنگ جو ہے سیاہ رہے. حجر اسود پہ بھی سیاہی آئی, کعبے کے غلاف میں بھی سیاہی آئی, تاکہ اللہ پاک نے اس گھر کو ہمارے گناہوں کی سیاہی کے مٹانے کا جو ذریعہ بنا دیا. دعا کرو اللہ ہماری سیاہیاں بھی دور کر. گناہوں کی بھی سیاہی ہوتی ہے, کفر اور شرک کی بھی سیاہی ہوتی ہے. قرآن نہیں پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ پاک مسلمانوں کے ولی ہیں, مسلمانوں کے مددگار ہیں, مسلمانوں کے مولا ہیں, جو اپنے بندوں کو ایمان دے کر ان کو ظلم اور کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے آتے ہیں. ایمان نور ہوتا ہے, کفر اندھیرا ہوتا ہے. عبادت نور ہوتی ہے, اسی طرح اعمال صالحہ کا نور ہوتا ہے, اور گناہوں کا اسی طرح سیاہی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ایک آدمی کی رات تہجد میں گزر جائے, ایک آدمی کی رات گناہ میں گزر جائے, کہا صبح کو دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو, ایک کے چہرے پہ لعنت نظر آئے گی, ایک کے چہرے پہ سیاہی نظر آئے گی, اور دوسرے کے چہرے پہ نور ایمان کی بشاشت نظر آئے گی. تو قریش مکہ نے بھی بنایا, لیکن اللہ نے کس تعمیر کا ذکر کیا قرآن میں؟ نہ آدم کا ذکر کیا, نہ ملائکہ کا ذکر کیا, نہ بنائے جرہم کا ذکر کیا, نہ قریش کا ذکر کیا. اگر ذکر کیا تو اپنے خلیل کا ذکر کیا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میرے رب کریم حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں,
اور حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں. مانگنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والا ذبیح اللہ، اور جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ. اور دعا کیا مانگی مسلمانوں؟ خدا کے لیے اس دعا پہ غور کر لو تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ربنا تقبل منا، آسان لفظ ہے نا. اے رب ہمارے قبول فرما ہماری محنت. اور آگے کہ انک انت السمیع العلیم. تحقیق سننے والا بھی کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ اور جاننے والا، ہماری دعاؤں کے سننے والا کون ہے؟ سارے کہہ دو کون ہے؟ اور دلوں کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ تو پھر پکاریں کس کو؟ ہاں جی. اچھا، اب اگر کوئی کہے کہ دوسرا بھی سنتا ہے تو شرک کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی. شرک کو سینگ ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے. ہاں جی. انک انت السمیع العلیم. سننے والا بھی تو، جاننے والا بھی تو، تیرے سوا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی جاننے والا. اور جب سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے پروردگار ہمارے، ہمیں اپنا اطاعت والا بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اطاعت والی پیدا کر. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. میرا رب کریم تیرا گھر تو ہم نے بنا لیا ہے، لیکن تیرے گھر کے جو احکام ہیں، تیرے گھر کے جو مناسک ہیں، تیرے گھر کے جو ارکان ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں. ہم حج کیسے کریں گے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم. میرا مولا، اور ہماری توبہ منظور فرما، کیونکہ توبہ منظور کرنے والا بھی تو ہے اور رحمت کرنے والا بھی تو ہے. میرا اللہ ہمیں بتلا، ہم تیرے گھر کا تو گھر تو بن گیا، حج کیسے کریں؟ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم میرا گھر بن گیا ہے، اب تو آواز دے، لوگوں کو بلا، لوگوں کو پکار، میرے گھر کے حج کے لیے آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرا اللہ رب کریم، میں آواز دوں گا، میری آواز کون سنے گا؟ کہاں تک جائے گی میری آواز؟ کہاں تک پہنچے گی میری آواز؟ تو ان مکے کے پہاڑوں میں بھی نہیں جائے گی کہ جائے، کون سنے گا حج پہ آئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے ذمے پتھر لگانا، کعبہ بنانا، پہاڑ ابھی قبیس پہ کھڑے ہو کے آواز لگانا، یہ تیرے ذمے ہے. آواز کا پہنچانا میرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے نہیں ہے. تیرے ذمے کیا ہے؟ صرف آواز دینا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور آواز بھی کس لیے دینی ہے؟ حج کے لیے دینی ہے. کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے اور کہا یا ایھا الناس ان اللہ قد اوجب علیکم الحج. کھڑے ہو گئے جبل ابی قبیس پہ، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں، کبھی دائیں منہ پھیرتے ہیں، کبھی بائیں منہ پھیرتے ہیں. اسی وجہ سے اسی طرح پھر سنت بن گئی کہ مؤذن بھی جب اذان دے تو کبھی دائیں کہے اور کبھی بائیں کہے، تاکہ ہر طرف اذان جائے.
آپ آواز دے رہے ہیں. اللہ نے حکم جاری فرما دیا, ملائکہ میرا خلیل پکار رہا ہے, میرے گھر کا منادی ہے, اس آواز کو لے کر ساری دنیا میں پہنچا دو. جو بچہ باپ کی پشت میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, وہاں پہنچاؤ. پتہ ہے یہ جو تم لبیک پڑھتے ہو, حدیثوں میں روایات میں آتا ہے کہ جب آواز سنی تو جو ماں کے بطن میں ہے, ابھی باپ کی پشت میں ہے, وہی کہتے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. اللہ نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ لبیک کہے گا ایک حج نصیب کروں گا, جو 10 دفعہ کہے گا 10 دفعہ نصیب کروں گا, جو 100 دفعہ کہے گا 100 دفعہ نصیب کروں گا. آج دیکھ لیں کروڑوں پتی اربوں پتی ہیں, ملٹی ملینئر لوگ ہیں, کعبہ کبھی خواب میں نہیں دیکھا, اور جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ جن کو ندائے ابراہیم پہ اللہ نے لبیک نصیب کر دی تھی. اللہ پاک نے جن کی زبان سے لبیک جہاں آواز پہنچا دی تھی, اللہ نے فرمایا کہ اب یہ آواز ایسے پہنچے گی یا تو کر آئیں گے, اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے, سواریوں پہ بھی آئیں گے. لیکن مفسرین نے لکھا چونکہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے, بعد میں سواری والوں کا ذکر ہے, فرمایا اس لیے جو پیدل حج کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ ثواب دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جتنی قدم اٹھاتا ہے ایک قدم پر 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. اب صحابہ نے پوچھا حرم کی نیکی کیا؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ. تو ایک قدم پر 700, یعنی اندازہ کرو کتنی نیکیاں ملی. اور سواری پہ آئے تو 70 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا یا تو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب دعا مانگو کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 3 دفعہ. ربنا 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 وبعث فیہم رسولا. آپ بھی دعا کر لیں اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما دے, اللہ تمام کو عقیدہ صحیح نصیب فرما دے. یا اللہ بیماریاں دور فرما, ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما, حرمین الشریفین کو عزت و عظمت عطا فرما, مجاہدین افغانستان کشمیر فلسطین کی نصرت فرما, مجاہدین کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین عالمی اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی